گیا تھا بسم اللہ کا۔ اور عید الفطر یوم البر نختم فیہ صوم الشہر نرتع نلہ نلعب نجری نلبس فرحا حلل البشر عید الفطر یوم البر۔ آج جو نعت ہے وہ ہے طلع البدر علینا۔ چلیے اس کو پڑھیے، عاطفہ پڑھیے آپ۔ طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت نورت المدينة مرحبا يا خير داع طلع البدر علينا. جی عاطفہ آپ پڑھیے۔ طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت نورت المدينة مرحبا يا خير داع طلع البدر علينا. جی رشدہ آپ پڑھیے۔ طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت نورت المدينة مرحبا يا خير داعي طلع البدر علينا. جی ابو طلحہ آپ پڑھیے۔ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ طلع وبرکاتہ۔ البدر علينا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت نورت المدينة مرحبا يا خير داع طلع البدر علينا. جئت نورت المدینة مرحبا یا خیر الداع طلع البدر علینا۔ تو یہ تو آپ سب کو معلوم ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ تشریف فرما ہوئے تھے تو جو چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ نعت پڑھ رہی تھیں اور یہ ترانہ گنگنا رہی تھیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ بدر کہتے ہیں، 14ویں رات کا جو چاند ہوتا ہے اس کو بدر کہتے ہیں، یعنی جو سب سے زیادہ چمکدار اور یعنی بدر کامل و مکمل جو چاند ہوتا ہے اس کو بدر کہتے ہیں۔ چاند کی عربی ہے اصل میں قمر، قمر کہتے ہیں چاند کو، ہر طرح کے چاند کو۔ پھر جو شروع کا چاند ہوتا ہے، جو جس چاند کو ہم لوگ دیکھتے ہیں رمضان کے لیے یا عید کے لیے دیکھتے ہیں اس کو کہتے ہیں ہلال۔ اور جو بیچ کا چاند ہوتا ہے جو بالکل کامل و مکمل ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ہم لوگ بدر، جس کو اردو میں کہتے ہیں 14ویں کا چاند، سب سے زیادہ چمکدار اور سب سے زیادہ کامل و مکمل ہوتا ہے۔ تو یہ لفظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان بچیوں نے کہا، کیا کہا؟ طلع البدر علینا، اچھا، کہ ہمارے اوپر، ہمارے پاس 14ویں کا چاند آیا، ہمارے اوپر 14ویں کا چاند طلوع ہوا، یعنی ہمارے پاس 14ویں کا چاند آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تھے۔ من ثنیات الوداع، وداع کی پہاڑیوں سے، وداع کی گھاٹیوں سے، وجب الشکر علینا، تو ہم پر شکر واجب ہو گیا، وجب الشکر علینا، تو ہم پر شکر واجب ہو گیا، ضروری ہو گیا، ما دعا للہ داعی، جو کوئی بھی دعا کرنے والا اللہ سے دعا کرے تو ہم پر شکر واجب ہے۔ ایھا المبعوث فینا، اے ہمارے درمیان اللہ کی طرف سے بھیجے جانے والی شخصیت، اے ہمارے بیچ میں اللہ کی طرف سے بھیجے جانے والی ذات، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے وہ بچیاں کہہ رہی ہیں کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جئت بالامر المطاع،
آپ تو ایسے حکم کو لے کے آئے ہیں جس کی اطاعت کی جائے آپ ایسے حکم کو لے کے آئے ہیں جس کو مانا جائے۔ جئت نورت المدینہ، آپ نے مدینہ کو روشن کر دیا، چمکا دیا۔ مرحبا یا خیر دا، خیر مقدم ہو، مرحبا ہو اے بہترین داعی۔ طلع البدر علینا، 14ویں کا چاند ہم پر طلوع ہوا۔ طلع البدر علینا، 14ویں کا چاند ہم پر طلوع ہوا۔ من ثنیات الوداع، وداع کی پہاڑیوں سے۔ وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، ہم پر شکر واجب ہو گیا جو کوئی بھی دعا کرنے والا اللہ سے دعا کرے۔ ایہا المبعوث فینا، اے ہمارے بیچ اللہ کی طرف سے آنے والے شخص۔ جئت بالامر المطاع، آپ تو ایسے حکم کو لے کے آئے ہیں جس کی اطاعت کی جائے۔ جئت نورت المدینہ مرحبا یا خیر داع، آپ نے شہر مدینہ کو منور روشن کر دیا۔ خیر مقدم ہو، مرحبا ہو اے بہترین داعی۔ طلع البدر علینا، 14ویں کا چاند ہم پر طلوع ہوا ہے۔ تو یہ ایک نعت ہے، اس کو ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ اس کو حفظ کر لیں۔ یہ اور بھی آگے لمبی ہے، تو اتنا حصہ اس کا اصل ہے، اس کو ہم لوگوں کو حفظ کر لینا چاہیے، ٹھیک ہے، ترجمہ ذہن میں رہے اور ہم لوگ اس کو حفظ کر لیں۔ ٹھیک ہے، تو چلیے ہم لوگ نے اسم، فعل اور حرف کی جو علامتیں ہیں ان کو پڑھا ہوا تھا نا، اسم کی علامت، فعل کی علامت، حرف کی علامت۔ تو اب ہم اس میں سے ہم لوگ ایسا کرتے ہیں کہ کچھ کچھ ڈھونڈا جائے کہ کیا اسم ہے، کیا فعل ہے، کیا حرف ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، جی چلیے طلع بتائیے عاطفہ، کیا ہے، اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے؟ فعل ہے، فعل ہے، کیوں؟ اس میں زمانہ پایا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں زمانہ پایا جا رہا ہے، چلیے البدر بتائیے رشدہ، اس میں فعل ہے، حرف ہے؟ اس میں ہے، اس میں ال آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، علینا، علینا میں دو لفظ ہیں، ایک ہے علا ہے اور ایک نا ہے، تو علا کیا ہے اور نا کیا ہے، یہ دونوں بتائیے عاتقہ آپ۔ اعلیٰ حرف جی جی، نہ، نہ اس علا حرف نا اسم، نا اسم کیوں ہے؟ سر سمجھ نہیں آ رہا نہ کیا ہوگا۔ اچھا، تو کون بتائے گا بھائی؟ عالیہ بتائیے، نا عاتقہ نے بتایا اسم ہے، کیوں ہے؟ رشتہ آپ نہ بتائیے۔ فعل، نا فعل ہے، آپ بتائیے رشتہ، نا اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے؟ جی یہ سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ ابو طلحہ، آپ تھے کل؟ شاید نہیں تھے نہ نا؟ حرف ہے، نا نہیں میں نہیں حرف، تھا۔ اچھا اچھا، چلیے تو پرانا والا سبق سن لیجئے گا، ٹھیک ہے ضرور۔ اور جی انشاءاللہ۔ ہاں، یہ آپ بتائیے، یہ کون ہے بھائی؟ ایم زیڈ کون ہے، آپ بتائیے، نا اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے؟ عاطفہ بتائیے۔ نہ اس میں نا اسم ہے، کیوں ہے؟ چلیے عاتقہ اور عاطفہ نے بتایا نا اسم ہے، تو یہی والا مان لیتے ہیں، ٹھیک ہے، نا اسم ہے، بالکل ٹھیک بتایا ماشاءاللہ۔ اور عالیہ نے بھی بتایا تھا نا اسم ہے، ٹھیک ہے۔ تو نا اسم ہے، کیوں ہے؟ بہت آسان ہے، کیوں ہے یہ اسم؟ نا سے پہلے کیا ہے؟
حرف पे حرف जर है जी حرف اعلی ہے نا، تو اعلی حرف جر ہے جی جی، जी تو حرف जर جر جس پہ داخل ہوگا وہ ہمیشہ کیا ہوگا؟ वो इसम होगा। وہ ہمیشہ اسم اسم ہوگا۔ تو پتہ چلا کہ نا جو ہے اسم ہے۔ چلیے آگے، من تو ہم لوگوں نے پڑھا ہوا ہے، من کیا ہے بتائیے بھائی سب لوگ، من کیا ہے؟ اسم فعل حرف، حرف ہے حرف ہے، حرف हर جر حرف ہے، ٹھیک۔ ثنیات الوداعی، ثنیات کیا ہے اور الوداعی کیا ہے؟ دونوں शहनियत اسم ہیں۔ دونوں اسم ہے۔ शनि چلیے آپ بتائیے عاتکہ، ثنیات کیوں اسم ہے؟ जिस पे हर पे जर दाखिल होगा इसलिए। اس پہ حرف جر داخل ہو گیا اس لیے۔ ایک وجہ اور بتائیے۔ प्लूरल है जमा है इसलिए। ایک وجہ اور بتائیے۔ और ये मुजाफ बन रहा है इसलिए بہت इजाफत اچھا हो रही है ماشاء उसकी اللہ، तरफ। بہت اچھا ماشاء اللہ۔ ایک تو یہ مجرور ہے، دوسرا یہ مضاف ہے، تیسرا یہ مجموع ہے۔ تو مضاف، مجرور، مجموع، ان تین وجہ سے یہ اسم ہے۔ اچھا بھائی، الوداعی، اس کو آپ بتائیے عالیہ، یہ کیا ہے؟ اسم فعل حرف، اسم ہے العارنہ۔ ٹھیک ہے، الف لام آ رہا شروع میں تو یہ اسم ہو گیا، ٹھیک ہے۔ وجبہ، یہ جی رشدہ بتائیے یہ کیا ہے اسم فعل حرف میں سے؟ جی یہ فعل ہے، فعل ہے، کیوں؟ کیونکہ وجب واجب ہوا۔ ہاں واجب ہوا، یعنی ایک طرح سے اس میں ورب ہے، کام ہے، جی ٹھیک۔ چلیے، اور اس کی جو گردان ہے وہ گردان بھی پوری آتی ہے، تو یہ ایک علامت رہ گئی تھی، تو ہم اس کو بتانا چاہ رہے تھے کہ ایک علامت یہ ہے کہ جس کی گردان ہو، یعنی تصریف الکلیمتی باختلاف الزمنی، تصریف الکلیمتی باختلاف الزمنی فہو علامت الفعلی، یعنی کسی بھی لفظ کی، کسی بھی کلمے کی گردان ہونا زمانے کے اختلاف کے ساتھ، یعنی ماضی پھر مضارع پھر امر، اس طرح اختلاف کے ساتھ، تو وہ فعل کی علامت بنتا ہے۔ اور اس کے برعکس یعنی تصریف الکلمتی بلا زمن، تصریف الکلمتی بلا زمن فہو علامت الاسم، کہ کسی بھی لفظ کی، کسی بھی کلمے کی گردان ہونا بغیر کسی زمانے کے، تو یہ اسم کی علامت ہے۔ جس میں تثنیہ، کسی بھی لفظ کا تثنیہ آتا ہے، جمع آتا ہے، مذکر آتا ہے، مؤنث آتا ہے، لیکن اس میں کوئی زمانہ نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک لفظ ہے ناصرن، جیسے ابھی آیا تھا، تو ناصرن، ناصر، ناصرانی، ناصرون، ناصرۃ، ناصرتانی، ناصرات، یہ گردان ہے اس کی، تو اس گردان کی وجہ سے یہ اسم ہے، اور کیونکہ اس میں کوئی زمانہ نہیں پایا جا رہا ہے، اور جس کی گردان ہو، جس لفظ کی گردان ہو اس میں زمانہ نہ پایا جائے وہ اسم کی علامت ہوتا ہے، اور جس کی گردان ہو اس میں زمانہ پایا جائے وہ فعل کی علامت ہوتا ہے۔ جیسے نصر، نصر، نصرا، نصرو، نصرت، نصرتا، نصرنا، نصرت، نصرتما، نصرتم، نصرتی، نصرتما، نصرتن، نصرت، نصرنا۔ نصرہ کا مطلب ہے اس نے مدد کیا، نصرا ان دونوں نے مدد کیا، نصرو ان سب نے مدد کیا۔ تو دیکھیے اس میں زمانہ آ رہا ہے کہ ان لوگ نے ماضی میں، پاسٹ میں مدد کیا، ینصرو وہ مدد کر رہا ہے پریزنٹ میں، حال میں، انصر آپ مدد کیجئے، یعنی یہ مستقبل اور فیوچر کے بارے میں کہہ رہے ہیں، تو اس میں زمانہ ہے، اس لیے یہ کیا ہو جائے گی؟ فعل کی علامت ہو جائے گی۔ لیکن اگر ہم نے کہا ناصر، ناصران، ناصرون، ناصرت، ناصرتان، ناصرات، کہ مدد کرنے والا ایک مرد، مدد کرنے والے دو مرد، مدد کرنے والے بہت سے مرد، مدد کرنے والی ایک عورت، مدد کرنے والی دو عورتیں، مدد کرنے والی بہت سی عورتیں،
یہ ترجمہ ہو گیا اس کا۔ تو اس میں دیکھیے، مدد کرنے والے مرد کو بتایا، مدد کرنے والی عورت کو بتایا، یعنی مذکر مؤنث کو بتایا، اور ان کی تعداد کو بتایا کہ ایک ہیں یا دو ہیں یا دو سے زیادہ ہیں، لیکن کوئی زمانہ نہیں بتایا کہ پہلے مدد کی یا ابھی کر رہے ہیں یا آئندہ کریں گے۔ تو یہ اسم کی علامت ہو گئی، ٹھیک ہے۔ چلیے، تو کوئی بھی گردان ہمارے سامنے جب آئے، اگر اس میں زمانہ پایا جائے تو وہ علامت ہے فعل کی، اور اگر اس میں زمانہ نہ پایا جائے تو وہ علامت ہے اسم کی۔ چلیے، الشکر، اس کو بتائیے بھائی عالیہ، الشکر کیا ہے؟ اسم ہے فعل ہے؟ اسم. الف لام آ رہا ہے اس لیے۔ ہاں. چلیے، علینا، یہ کتنے، اس میں کتنے کلمے ہیں؟ بتائیے ابو طلحہ، اس میں کتنے کلمے ہیں اور دونوں کیا کیا ہیں؟ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے؟ دونوں تو میں نے بتا دیا، دو دو ہیں۔ کلمے ہیں، پہلا چلیے، جی پہلا حرف ہے اور دوسرا اسم۔ ٹھیک ہے، دوسرا اسم کیوں ہے؟ حرف جر داخل ہونے کی وجہ سے، کیونکہ حرف کیونکہ جر اس سے اسم حرف پر جر داخل ہوتا داخل ہو رہا ہے نا، ہاں ٹھیک ہے۔ تو مجرور، جو بھی حرف جر کا مجرور بنے گا وہ ہمیشہ اسم ہوتا ہے۔ ما دعا للہ داعی، چلیے ما کیا ہے بتائیے عاطفہ؟ حرف. حرف۔ دعا کیا ہے بتائیے عاتکہ؟ جی، فعل۔ للہ میں، رشدہ بتائیے، للہ میں کتنے لفظ ہیں، کتنے کلمے ہیں، اور وہ کون کون سے ہیں؟ جی، للہ میں لی ہے اور جی، اللہ ہے۔ بہت اچھا، ماشاء اللہ۔ اب لی کیا ہے یہ بتائیے، اور اللہ کیا ہے یہ بتائیے۔ لی حرف ہے، لی، ٹھیک ہے، لی حرف ہے، اور اور کون سا حرف ہے؟ اس حرف کا نام کیا ہے؟ حرف، جی بتائیے، کون بتائے گا؟ عالیہ بتائیے کون سا حرف ہے لی؟ اچھا، عالیہ نہیں، اور کون ہے بھائی؟ عاطفہ بتائیے لی کون سا حرف ہے؟ ہاں، حرف جر۔ جی رشتہ بتائیے، تو لی حرف ہو گیا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بہت اچھا، حرف جر۔ اور اللہ کیا ہے؟ جی اللہ اسم ہوگا، اللہ اسم کیوں ہوگا؟ کیونکہ وہ اللہ ایک نام ہے، اللہ پراپر ایک نام ہوگا۔ ہاں، وہ ایک نام ہے، یہ تو ٹھیک ہے، بہت اچھا، لیکن یہاں پہ ان علامتوں میں سے کوئی علامت بتائیے۔ یہ تو ہمیں پتہ اس ہے کے نا کہ، پہلے حرف جر آ رہا ہے۔ بہت اچھا ماشاء اللہ، کیونکہ اس پہ حرف جر داخل ہو رہا ہے، اس پہ حرف جر آ رہا ہے نا، تو وہ حرف جر کا جی مجرور بن رہا ہے، اس وجہ سے وہ کیا ہے؟ اسم ہے۔ اور ایک وجہ اور ہے اس میں، لیکن وہ وجہ چھپی ہوئی ہے۔ وہ وجہ کیا ہے؟ ہم لوگوں نے پڑھا تھا نا، منہاج العربیہ میں پڑھا تھا، کہ جہاں پہ آ رہا تھا للولدی للوالدی، اس طرح آ رہا تھا، تو وہاں پہ یہ دکھایا تھا کہ الولد اور الوالد یہ ایک اسم ہے، الولد ہے، الوالد ہے، یہ ایک اسم ہے، اور اس پہ جب لام داخل ہوا تو اس کا جو الف ہے اس کو ہٹا دیا گیا، ٹھیک ہے نا، اور لام کو ڈائریکٹ لام سے ملا دیا گیا، تو للولدی للوالدی ہو جا رہا تھا، یاد آیا؟ تو ایسے ہی اللہ کے شروع میں بھی الف لام تھا، لیکن جب لام کو، لام زیر لی کو اللہ پہ داخل کیا، اللہ سے جوڑا، تو بیچ میں جو الف تھا وہ ہٹ گیا۔ اللہ کے شروع میں الف رہتا ہے نا، تو وہ الف بھی ہٹ گیا، تو یہ للہ ہو گیا، تو یہ الف لام بھی تھا۔ اور اس کی ایک علامت اور نشانی اور ہے،
جو ہم نے بتایا تھا، رہ گئی تھی شاید، کہ اسم کا کسی بھی چیز کا معرفہ ہونا، یعنی کسی خاص چیز کا نام ہونا، تو یہ بھی اسم ہونے کی علامت ہوتی ہے. کسی خاص چیز کا نام ہونا یہ بھی اسم ہونے کی علامت ہوتی ہے. اچھا، چلیے بھائی ٹھیک ہے. تو اس بات کا آپ لوگ خیال رکھیے گا کہ داعی، اس کو بتائیے عاطفہ، یہ کیا ہے؟ داعی اسم ہے. کیوں؟ دعا کرنے والا. دعا، اس میں کوئی علامت تو بتائیے. یہ داعی اصل میں داعن تھا، ٹھیک ہے. جی. تو اس یہ تو شعر و شاعری کی وجہ سے اس کو داعی کر دیا. تو تنوین تھی نا، تو تنوین جو ہے اسم ہونے کی علامت ہے. چلیے ٹھیک ہے، ماشاء اللہ. تو یہ چیز آپ اس کو خوب خیال کریے گا کہ جب بھی کوئی عبارت پڑھیے عربی کے اندر، تو اس میں اس کو سب سے پہلے دیکھیے کہ یہ اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے. پھر اسم ہے تو کون سا اسم ہے، جامد ہے، مصدر ہے، مشتق ہے، جو ابھی سارا ذکر آیا تھا. اور اگر فعل ہے، حضرت جی یہ داعی اسم مشتق. ہاں، یہ اسم مشتق ہے. ٹھیک ہے، ماشاء اللہ، بہت اچھا. یہ اسم مشتق ہے. کیوں اسم مشتق ہے؟ کیونکہ اس میں ذات اور معنی دونوں بتا رہے ہیں. کیونکہ یہ ذات و معنی دونوں کو ایک ساتھ بیان کر رہا ہے. چلیے جی. ٹھیک ہے. اب یہ ایک آخری سبق اس کا باقی ہے، الجزء الثانی ہے جو لغت العربیہ کی. اس کو آخری سبق پڑھیے، اور اس کے بعد پھر اس کا تیسرا حصہ شروع ہوگا انشاءاللہ. چلیے پڑھیے، ابو طلحہ پڑھیے. الدرس الثاني عشر. یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ ہاں، 12واں سبق. الحوار، یہ بات چیت، اچھا، مکالمہ. الحوار. اهلا وسهلا مرحبا ہوں. شکرا. ہاں، یہ جب کسی کو دیکھتے ہیں تو دور سے ایسے کہتے ہیں نا کہ ویلکم ویلکم، خوش آمدید، خیر مقدم خیر مقدم. تو پھر دوسرا جواب کیا دے عربی میں؟ شکرا شکرا شکرا. ٹھیک. حالانکہ یہ چیز بعد میں کرنی چاہیے، یہ پہلے کر لینا چاہیے. ٹھیک ہے، سب سے پہلے یہ کر لیں. یہی جو ہے اہلن و سہلن ہے اصل میں. بعد میں یہ کر لیں تو کوئی حرج نہیں ہے، پہلے یہ کر لیا کریں، دور سے دیکھیں چاہے پاس سے دیکھیں. اس کو پڑھیے. چلیے رشدہ پڑھیے. جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں، السلام وعلیکم علیکم السلام ورحمۃ اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. راہ پہ وعلیکم زبر جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں، اور ایسے ہی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو را پہ زبر کا خیال رکھیے سب لوگ. اور وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو اس میں بھی میم کو سین سے ملا دیجئے. وعلیکم السلام، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ہے. اور اس میں بھی را پہ زبر کا خیال رکھیے. پھر اس کے بعد خیریت پوچھنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ چلیے آگے پڑھیے عالیہ. کیف حالک. ہاں، کیف حال کا نہیں، حالو کیف کا. حال ہاں، کیف حالک، آپ کا کیا حال چال ہے؟ آپ خیریت سے ہیں؟ کچھ بھی کہنا ہو اس کے لیے عربی میں یہی آتا ہے، کیف انت، کیف حالک، کیف الحال. ٹھیک ہے. چلیے آگے جواب دیجئے. تو جواب کیا دیں گے؟ پڑھیے عالیہ. انا بخیر والحمد للہ. ہاں، ایک جواب یہ الحمدللہ، الحمدللہ. اور اس میں بڑھانا ہو تو انا بخیر، انا بخیر والحمد للہ.
انا مع السلامہ، انا بالعافیہ، تو یہ سارے جواب آپ دے سکتے ہیں۔ انا بالصحت والسلامہ، انا مع الصحت والسلامہ، یہ سارے جواب آپ دے سکتے ہیں جیسا بھی آپ کا اس وقت مناسب ہو۔ اور اصل جواب کیا ہے؟ الحمدللہ۔ یہ ایک جواب آپ دے دیں، پھر آگے جتنا بڑھانا گھٹانا کرنا ہو کرتے رہیں، ٹھیک ہے؟ چلیے آگے پڑھیے، حسن پڑھیے آگے۔ جی، ما سمک ہاں، الکریم. یہ جو ماں ہے بابو حسن، اس کو سین سے ملا دیجئے۔ مس، مس مکل کریم، مس مکل کریم۔ ما اسمک الکریم. ہاں، مس مکل کریم۔ اس تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ ٹھیک ہے، آپ کا اسم جی، گرامی۔ چلیے جواب دیجئے۔ اس لیے عبداللہ. ہاں اس لیے آپ، عبداللہ. ہاں اب عبداللہ کی جگہ آپ اپنا نام لیجئے۔ اس لیے حسن. ہاں، اسمی حسن، میرا نام حسن ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور اگر جیسے کیف حالک کہا ہے، یہ لڑکوں کے لیے ہے۔ اگر کسی لڑکی سے خیریت پوچھنا چاہتی ہیں، کوئی لڑکی کسی لڑکی سے خیریت پوچھنا چاہے تو کیف حالکی، لیکن کیف حالک اور کیف حالکی کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی اگر ہم کیف حالک پہ رک جائیں۔ کیف حالک کہہ کے رک جائیں، سکون اور جزم لے آئیں، تو کا اور کی ہمیں فرق کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ایسے ہی جی، مسمکل کریم، تو اس میں اگر ہمیں کسی لڑکی سے نام معلوم کرنا ہے، کسی لڑکی کو کسی لڑکی سے، تو اس میں ہم مسمکل کریم کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جی، مسمک، مسمک اتنا بھی کہہ سکتے ہیں، مسمک، مسمکا، مسمکی۔ چلیے پھر آگے جو نام ہو ڈائریکٹ نام بھی لے سکتے ہیں، حسن، ابو طلحہ، یا ایسے بھی کہہ سکتے ہیں اسمی حسن، اسمی ابو طلحہ، اسمی عالیہ، اسمی عاطفہ، ٹھیک ہے؟ جی. چلیے آگے، پھر جب ٹیبل پہ بیٹھ جائیں کھانے پینے کے لیے تو کیا کہنا چاہیے؟ چلیے پڑھیے، یہ پڑھیے، عاطفہ پڑھیے۔ الحوار، ہم، بات چیت مکالمہ. ہم، تناول، ہم، کھائیے. شکرا، ہم، شکریہ. ہاں، پھر آگے پڑھیے، پھر یہ تو جب کھانے پینے بیٹھیں تو ایسے کہیں تناول، 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 کھائیے کہتے ہیں نا، کھائیے حضرت، کھائیے پلیز، تو تناول۔ تو دوسرا والا کیا ہے؟ شکرن، شکرن، جزاک اللہ، شکرن جزاک اللہ۔ تو یہ وہ والی صورت ہے۔ پھر جب اخیر میں ہم الگ ہونے لگیں، علیحدہ اور جدا ہونے لگیں ایک دوسرے سے، تو تب کیا کہنا ہے؟ جی عاتکہ پڑھیے۔ من اللقاء. ہاں، ہاں، اور مع السلامہ، ٹھیک ہے؟ اور سلام بھی کر سکتے ہیں ڈائریکٹ، ٹھیک ہے؟ الی اللقاء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، مع السلام، مع السلامہ، اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ ایک طریقہ ہو گیا کہ کسی سے ملاقات کریں تو کیسے ہم اس کو مرحبا کریں، خوش آمدید کریں، اور کیسے شکریہ ادا کریں، کیسے سلام کریں، کیسے خیریت پوچھیں، کیسے جواب دیں، کیسے نام پوچھیں، کیسے نام بتائیں، پھر کس طرح کھانے پینے کے لیے کہیں اور شکریہ ادا کریں، اور پھر جب الگ ہوں تو کیا باتیں کہیں۔ تو یہ آپ یاد رکھیے، اور جب آپس میں ایک دوسرے سے اس طرح کرنا ہو، اس کی ضرورت پڑے تو اس کو استعمال بھی کریے، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ لغتنا العربیہ کا الجزء الثانی مکمل ہو گیا ہے۔ اب اگلی بار سے ہم لوگ اس کے تیسرے حصے کو پڑھیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اور یہ جو دو نشید آئی تھی، نشید و نعت، اس کو یاد کر لیجئے گا۔ یہ تو یاد کر لیے، یہ نعت ہے، اس کو یاد کرے کہ پڑھیں گے تو ثواب ملے گا۔ آپ یہ سمجھیے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج رہے ہیں، اس طرح نیت کر کے اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ ثواب ملے گا۔ اور یہ والی جو نشید ہے، اس کو آپ یاد کر لیجئے تو یہ آپ کے عید کے دن کام آئے گی، ٹھیک ہے؟ چلیے ٹھیک ہے، اسی طرز پہ لکھنے کی بھی کوشش کریے گا، لکھ کے دکھائیے گا ضرور۔ اور آگے اب اس میں جو لغتنا العربیہ میں ہے، اس کے تیسرے حصے کو آگے خوب ڈھیر سارا 10-15 سبق دیکھ لیجئے گا،
اور جو قواعد اللغت العربیہ ہے اس کے آگے ایک پیج کو بس دیکھ لیجیے گا، اور اس میں خوب ڈھیر سارا دیکھ لیجیے گا۔ ٹھیک ہے، اتنا کام کریں گے۔ اور آج جو سبق ہوا ہے پہلے والا، اس میں بہت کم لوگ تھے، اس کو ضرور ایک بار سن کے سب لوگ لکھ کے دکھائیے گا۔ ٹھیک ہے بھائی، کریں گے؟ جی انشاءاللہ۔ جی جی انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔